الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے میں 12واں رکوع و سورہ البقرہ کا 28واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 223 تک ہوا۔ آیت نمبر 223 کے بعد ہے آیت نمبر 224 وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کئی رکوع پہلے سے شرعی احکام اور قوانین، دستور حیات، زندگی سے متعلق مختلف مسائل و احکام کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اوپر کی آیت میں ذکر تھا زمانے حیض میں، ماہواری کے دنوں میں عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھا جائے اور عورتوں کی حیثیت کیا ہے، جنسی تعلق کے سلسلے میں کیا احتیاط برتنی چاہیے اور کتنی آزادی ہے، اس کا ذکر اوپر کی آیتوں میں تھا۔ سماجی زندگی کے اندر میل جول والی زندگی میں نا اتفاقیاں بھی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ میاں بیوی میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ شوہر بعض دفعہ قسمیں کھا لیتا ہے، میں تجھ سے بولوں گا نہیں، میں تیرے پاس نہیں جاؤں گا، تجھ سے ملوں گا نہیں، اس قسم کی باتیں آ جاتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے۔ چنانچہ آیت نمبر 226 میں جو آگے آئے گی اس میں شوہر بیوی سے نہ ملنے کی جو قسم کھا لے تو اس کے احکام کا ذکر ہے، لیکن اس سے پہلے آج کی ان آیتوں میں عام قسموں کے سلسلے میں ذکر کیا گیا کہ تم جو قسمیں کھا لیتے ہو، ایک تو انسان کو بات بات پہ قسم نہیں کھانی چاہیے، اور پھر قسم کھائے بھی تو جائز باتوں میں قسم کھانی چاہیے۔ یعنی اللہ رب العزت کے نام کو جو قسم میں استعمال کیا جاتا ہے، فرمایا گیا آیت کے اندر تھے کہ اللہ کے پاک نام کو تم گناہ کرنے کے لیے اور نیکی کے چھوڑنے کے لیے اللہ کے نام کو آڑ بناؤ، اللہ کے نام کو ہتھیار بناؤ، یہ کتنی خراب بات ہے۔ ایک تو انسان کو یوں بھی جو ہے نیک کام نہیں چھوڑنا چاہیے، گناہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن قسم کھا بیٹھے کہ یہ گناہ کا کام کروں گا، فلانے کا مرڈر کروں گا، فلانے کا جو ہے کو ماروں گا، فلانے کے تھپڑ ماروں گا، ظاہر ہے کہ یہ گناہ کے کام کی قسم ہوئی، یا یہ کہ نیک کام کے چھوڑنے کی قسم کھا بیٹھے۔ مثلا سمجھانے کے لیے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ اب کبھی حسن سلوک نہیں کروں گا، کبھی میں اب خالہ سے بات نہیں کروں گا، کبھی میں پھوپھی کے گھر نہیں جاؤں گا، کبھی جو ہے ابا سے جو ہے میں کاروبار نہیں کروں گا، کبھی ابا کو کوئی ہدیہ نہیں دوں گا۔ اس قسم کی جو باتیں، تو یہ کہ نیک سلوک کرنے کو چھوڑ دینے کی قسم کھا لینا، یا مثلا قسم کھا لے کہ نماز نہیں پڑھوں گا، فلانی مسجد نہیں جاؤں گا، حج نہیں کروں گا، یا لوگوں کے درمیان کبھی صلح صفائی نہیں کراؤں گا، کبھی دونوں کے بیچ میں نہیں پڑھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک کام کو، اللہ کا نام تو نیک کام پہ ابھارنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ نیک کام کو چھوڑنے پر ابھارنے کے لیے ہوتا ہے۔ چونکہ یہ ہے کہ آدمی جن باتوں کی قسمیں کھا لیتا ہے تو پھر ان باتوں کو کرنے سے اپنے کو بچاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ بھلے اس نے قسم کھائی ہے نیک کام کے چھوڑنے کی، تو اب وہ اس سے کہا جائے کہ بھائی فلاں نیک کام کیوں نہیں کرتے، تو جواب یہ دے گا کہ بھائی میں نے قسم کھا رکھی، میں کیسے فلانا کام کروں، فلانے سے کیوں نہیں بولتے، ارے صاحب میں نے قسم کھا رکھی ہے کیسے بولوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو نیک کام چھوڑا، پھر اللہ کے نام کو اس پر غلط چیز کے طور پر چسپاں کیا، اور پھر اس پر جو ہے جمے ہوئے ہو، تو یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ نیک کام چھوڑنا بھی، نیک کام چھوڑنے کے لیے اللہ کے نام کو استعمال کرنا، یہ دونوں گناہ کی باتیں ہیں، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم ایسا نہ کرو۔ اب اگر کسی سے ایسا ہو گیا تو کیا کرے، اس کا حکم ان آیتوں میں نہیں بیان کیا گیا۔
اس کا حکم یہ ہے کہ اگر آدمی نے اس قسم کی، جیسا کہ اس سے پہلے زمانے جاہلیت وغیرہ میں اس طرح کے واقعات پیش آئے تھے، اور جو آیتیں آتی ہیں اس کے کچھ پس منظر بھی ہوا کرتے ہیں، کئی واقعات اس قسم کے سامنے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے ایک بھانجے ہیں مصطح، حضرت مصطح نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت دھری اور ایک واقعے کو بہانہ بنا کر کے اور لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے پورے 2 رکوع 18ویں پارے میں سورہ نور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات، ان کی پاک دامنی اور ان کی پاکیزگی و تقوی و طہارت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے نازل کیے۔ تو چونکہ حضرت مصطح جو بھانجے تھے وہ بھی منافقین کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے۔ آدمی پروپیگنڈے کا بڑا اثر ہوتا ہے، لوگ پروپیگنڈے کے اثرات کو خوب واقف ہے، تو پروپیگنڈے کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ بھی اس سے متاثر ہو گئے، اور وہ بھی جو ہے ایسی باتیں کہنے لگے جو منافقین کہا کرتے تھے۔ ادھر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر خرچ کیا کرتے تھے، ماہانہ ان کو وظیفہ دیا کرتے تھے۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تو بھانجے کا رشتہ، پھر یہ کہ جو ہے ان کو خیر و خبر بھی کرتے تھے، تعلق بھی تھا، تو جس سے جتنا تعلق ہوتا ہے اس سے اتنی زیادہ تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو بہت سخت تکلیف پہنچی کہ یہ بھی منافقین کی ہاں میں ہاں ملانے لگ گئے بلا ثبوت بلا تحقیق۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی قرآن میں نازل ہوئی، اب مصطح کو کبھی کچھ دیں گے نہیں، اب مصطح کا پر جو خرچ کیا کرتے ہیں اب وہ خرچ نہیں دیا کریں گے، ان کو وظیفہ اب نہیں بند کر دیں گے۔ تو قرآن کریم نے ان پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آیت نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، کہ یہ جو وسعت والے اور فضل والے اخلاق والے لوگ یہ قسمیں نہ کھا بیٹھیں کہ ہم فلاں رشتہ دار پر جو خرچ کرتے تھے اب نہیں کریں گے۔ ان کو چاہیے کہ اللہ کے لیے خرچ کرتے تھے اب بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے رہیں، اپنے جذبات کو قربان کریں، اپنے خواہشات کو دبا لیں، اپنے نفس کو کچل دیں۔ جی نہیں چاہ رہا ہے لیکن تم اللہ کے لیے خرچ کیا کرتے تھے، اخلاص کے ساتھ خرچ کیا کرتے تھے، وہ ثواب اب بھی ملے گا، لہذا وہ خرچ کرتے رہے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر دگنا خرچ کرنا شروع کر دیا۔ یہ تھے کہ ذرا سا سمجھایا گیا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی تو برداشت ہی نہیں کر پاتے تھے، ان کو دگنا دینا شروع کر دیا۔ تو یہاں پر یہی کہا گیا کہ اگر تم یہ قسم کھا بیٹھو۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن رواحہ ایک صحابی ہیں، ان کے بہنوئی تھے بشیر ابن نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت نعمان ابن بشیر میں اور ان کی بیوی میں انبن ہو گئی، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اور انہوں نے ایک طلاق رجعی دے دی۔ ایک طلاق رجعی میں صلح صفائی کے ذریعے سے پھر سے رکھا جا سکتا ہے، نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے قسم کھا لی، نعمان ابن بشیر سے بات نہیں کروں گا اور ان دونوں میں میل نہیں کراؤں گا، ان دونوں میں صلح صفائی بھی نہیں کراؤں گا کہ ان کی جو ہے طلاق واپس کرا دوں، بلکہ اب میں نعمان ابن بشیر سے کوئی مطلب نہیں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس طرح کے واقعات کی اصلاح فرمائی کہ اللہ کے ناموں کو اس غرض پہ مت استعمال کرو کہ ہم یہ نیکی نہیں کریں گے اور یہ تقوی کا کام نہیں کریں گے، یہ لوگوں کے درمیان صلح صفائی کا کام نہیں کریں گے، فلانے سے صلہ رحمی نہیں کریں گے۔ ان باتوں کے لیے اللہ کے نام نہیں ہے، اللہ کا نام تو نیک کاموں کے لیے ہے، یہ تم غلط کاموں کے لیے اللہ کے نام کو کیسے استعمال کرنے لگ گئے، اس کی اصلاح کرو۔ چنانچہ پھر آگے سورہ مائدہ میں ایک آیت میں اس کا حکم بھی نازل ہوا کہ اگر کوئی اس طرح کی باتوں کی قسم کھا لے تو کیا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں اس کی وضاحت آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی بات پہ قسم کھا لے اور دوسری چیز اس سے بہتر ہو، جس بات پہ اس نے قسم کھائی ہے وہ چیز بہتر نہیں ہے، گناہ کی ہے یا بہتر نہیں ہے، اور دوسری چیز جو اس کے بالمقابل ہے وہ بہتر ہے، تو اس کو چاہیے کہ جو چیز بہتر ہے اس کو کر گزرے، اور جو بہتر چیز نہیں تھی جس پہ قسم کھائی ہے وہ گناہ کی تھی اس کو چھوڑ دے اور اس کے خلاف کو کر گزرے۔ اب چونکہ اللہ کا نام اس میں استعمال ہوا تھا تو اللہ کے نام کی بے حرمتی ہوئی، اس کا وہ کفارہ دے دے، قسم توڑنے کا وہ کفارہ دے دے۔ اور کفارے کی تفصیل سورہ مائدہ میں یہ آئی کہ اگر وہ وسعت والا ہے تو 10 مسکینوں کو 2 وقتہ کھانا کھلائے، ایک مسکین کو اپنے گھر پہ 2 ٹائم کے لیے بلاتے رہنا 10 دن تک، یہ بھی اس کے قائم مقام ہے۔ اسی طریقے سے 10 مسکینوں کو کچا اناج دے دینا، گیہوں یا جو یا اس طرح، تو کہ ایک مسکین کو ایک صدقہ فطر کے برابر 10 مسکینوں کو 10 صدقہ فطر پہنچ گئے تو بھی اس کے قائم مقام ہے۔
یا 10 مسکینوں کو معمولی قسم کا وہ کپڑا جس سے ان کا صدر ڈھک جائے 10 مسکینوں کو پہنچا دینا، مثلا لنگی دے دی، ساتھ میں جو ہے ایک کپڑا اور دے دیا جس سے وہ قمیص کی جگہ پر استعمال کر سکے، تو یہ بھی اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اور اگر وہ صاحب وسعت نہیں ہے تو اس کو پھر 3 روزے لگاتار رکھنا، یہ قسم توڑنے کے بعد ہوگا۔ تو اگر جائز بات پہ قسم کھائی تو جمع رہے، کسی غلط بات پہ قسم کھا لی ہے تو غلط بات پہ اڑا نہ رہے کہ میں نے قسم کھا لی، قسم کو بہانہ نہ بنائے، بلکہ غلط بات جس پہ غلط بات کرنے کی قسم کھائی تو غلط بات کو چھوڑ دے، اور یا مثلا نیک کام کو چھوڑنے کی قسم کھائی تو نیک کام کر گزرے۔ اب اس سے قسم ٹوٹی تو قسم ٹوٹنے کا وہ کفارہ دے دے۔ غریب ہے تو لگاتار 3 روزے رکھ لے، یہ 3 روزے رکھنے سے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ قسمیں تمہاری طرح طرح کی ہوتی ہیں، بعض دفعہ انسان بے خیالی میں بھی قسمیں کھا جاتا ہے، بات میں قسمیں کھا جاتا ہے، اور بعض لوگ تو کاروبار کے اندر بہت جری ہوتے ہیں، ان کا تقیہ کلام بن جاتا ہے قسم، اللہ کی قسم ایسا نہیں کیا، اللہ کی قسم ایسا نہیں کیا، اور بار بار ایک سانس میں کئی قسمیں کھاتے ہیں۔ بعض کاروباری یا بعض پیشوں کے اندر یہ چیز زیادہ چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہاری قسمیں بے خیالی کی ہیں، اللہ کے یہاں اس پہ اس سے احتیاط برتو، لیکن اللہ کے یہاں اس پر مواخذہ نہیں ہے، یعنی اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ بے خیالی کی قسموں میں ایک قسم وہ بھی ہوتی ہے کہ انسان قسم تو کھا رہا ہے دل سے، لیکن اس کا اپنا گمان یہ ہے کہ جو میں قسم کھا رہا ہوں وہ سچی ہے، کسی گزری ہوئی بات سے متعلق اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اللہ کیا اس کی پکڑ نہیں ہوگی اور اس پر دنیا میں کوئی کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ مثلا 1 مہینے کی بات 2 ساتھیوں میں 2-4 لوگوں کے بیچ میں ہونے لگی۔ اب 1 مہینے کی پرانی بات ہے، ایک آدمی نے قسم کھا کے کہا کہ میں اس موقع پہ تھا، میرے سامنے فلانے نے یہ بات کہی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ فلانے نے نہیں کہی، فلانے نے کہی تھی، اس کو غلط فہمی ہو گئی، لیکن جس وقت وہ قسم کھا رہا ہے اس وقت وہ اپنے گمان کے مطابق بالکل سچ بول رہا ہے، اس کا ارادہ جو ہے نہ جھوٹ بولنے کا ہے اور نہ جو ہے اس میں کوئی فراڈ کرنے کا ہے، لیکن اس کو غلط فہمی ہو گئی کہ وہ بات کسی نے کہی تھی، وہ سمجھا فلانے نے کہی تھی۔ یا اس طرح کی اور مثال کہ مثلا کسی نے کہا کہ فلانے مولانا صاحب کل آئے تھے، پتہ چلا کل کی بات نہیں پرسوں کی بات ہے، اور قسم کھا گیا کل آئے تھے، اس کو غلط فہمی ہو گئی کہ وہ 2 دن کی بات کو 1 دن کی بات سمجھا۔ تو اب اگر اس طرح کی قسم کھا لی اور اللہ کا نام اس سے جڑ گیا تو گزری ہوئی باتوں میں سچ خیال کر کے قسم کھائی، یہ اس طرح بے خیالی میں قسم کھائی کہ دل میں وہ اس قسم کا خیال تک بھی نہیں تھا، تو اس طرح کی قسموں میں اللہ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، کفارے کا حکم نہیں ہے۔ البتہ جو آئندہ کے لیے قسمیں کھائی جاتی ہیں وہ قسمیں اگر جائز و نیک ہوں تو اس پہ انسان کو جمے رہنا چاہیے، وہ قسمیں اگر غلط ہوں تو اس کو توڑ دینا چاہیے، اس پر اللہ کی طرف سے مواخذہ ہے۔ نہیں توڑے گا تو مواخذہ ہے، اور توڑے گا تو اس کے لیے مواخذہ کا یہ ہے کہ کفارہ دینا ہوگا۔ تو گویا آئندہ زمانے سے متعلق جو قسمیں ہوں گی اس پر تو کفارہ ہے، گزشتہ زمانے سے متعلق جو قسمیں ہوں گی اس میں کفارہ نہیں۔ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ گناہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کے قسم کھائے گا جھوٹی تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث پاک میں چند گناہوں کو جو کبیرہ کی فہرست میں بیان کیا ہے اس میں نمبر 5 پہ جھوٹی قسم کھانے کو بیان کیا ہے کہ یہ کام جان رہا ہے کہ نہیں ہوا لیکن قسم کھاتا کہ ہوا، دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اس طرح جھوٹی قسم جس کو جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھائے تو اس میں اللہ کی طرف سے آخرت میں مواخذہ ہے، دنیا میں پکڑ نہیں ہے، یعنی دنیا کی پکڑ کا مطلب یہ کہ کفارہ نہیں ہے۔ تو اب مسئلے 3 ہو گئے، ایک تو یہ کہ گناہ بھی نہیں اور کفارہ بھی نہیں، یہ وہ قسمیں ہیں جو بے خیالی میں آدمی سے جو ہے بغیر قصد کے بغیر ارادے کے تقیہ کلام کے طور پر جو بے احتیاطی سے نکل گئی، اور دوسرے یہ کہ اس پہ نہ قسم ہے نہ کفارہ ہے نہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ اسی طریقے سے آدمی نے سچ سمجھ کر کے گزشتہ بات پہ قسم کھائی لیکن اس کا ارادہ تھا کہ میں سچ بول رہا ہوں اور میں سچ کہہ رہا ہوں، بعد میں پتہ چلا کہ وہ غلط فہمی ہو گئی، تو اس پر بھی گناہ بھی نہیں اور کفارہ بھی نہیں۔ وہ قسم جس پہ گناہ تو ہے کفارہ نہیں، وہ قسم ہے گزشتہ کسی بات پر جو واقعہ پیش آیا اس میں جان بوجھ کر اس نے جھوٹ بات کہی، کچھ ہوا تھا کچھ کہہ دیا اور جان رہا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں پھر بھی قسم کھا رہا ہے کہ تم نے یہ بات کہی تھی، ہاں میں قسم کھاتا ہوں تم نے یہ بات کہی تھی، حالانکہ خوب جان رہا ہے کہ اس نے نہیں کہی تھی، دوسرے پر الزام دھرنے کے لیے، پھنسانے کے لیے، دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھا گیا، عدالت میں جھوٹی گواہی دے دی۔ تو یہ
اس کا زبردست گناہ ہے، اس کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ کفر و شرک کے بعد اور قتل کے بعد اس کا شمار آتا ہے جھوٹی قسم کھانے کا۔ اس کا مواخذہ اللہ کے ہاں آخرت میں ہے، گناہ کی شکل میں ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ وہ قسم جس کا گناہ بھی ہے کفارہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی نے قسم کھائی کسی گناہ کے کام کے کرنے کی یا نیک کام کے چھوڑنے کی آئندہ کے زمانے کے لیے، تو اب اس کا یہ ہے کہ اس قسم کھانے کا گناہ بھی ہے اور اس کو تب قسم توڑ دینا چاہیے، جب توڑے گا تو پھر کفارہ بھی ہے۔ اور ایک قسم وہ ہے کہ گناہ تو نہیں لیکن کفارہ ہوگا، مثلا قسم کھائی کہ ہم نماز پڑھتے رہیں گے، چھوٹ گئی، نہیں جان بوجھ کر توڑ دی، یا تو قسم ٹوٹی جب جان بوجھ کر نماز چھوڑی، تو اس کی وجہ سے جو ہے کفارہ دینا پڑے گا اور پھر سے اس نیک کام کو پھر سے شروع کرنا ہوگا، پھر قسم ٹوٹے گی پھر کفارہ دینا ہوگا، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے کہ میں زندگی بھر نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اب جب بھی نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا تو کفارہ دیتا رہنا پڑے گا اس کو۔ تو یہ موٹے موٹے مسائل تھے قسم سے متعلق۔ تو ان دو آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تو غلط کاموں پہ اللہ کے نام کو استعمال کرنے کی ممانعت فرمائی، اس کو فرمایا کہ ایسا مت کرو، اللہ کے نام کو غلط کاموں کے لیے غلط غرض کے لیے استعمال مت کرو، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے قسموں کے بارے میں تفصیل بتائی، کس قسم پر اللہ کے یہاں پکڑ ہے، کس قسم پر اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور تم اللہ کے نام کو، اللہ کے بابرکت نام کو اس غرض کے لیے مت استعمال کرو اپنے قسموں میں، لِأَيْمَانِكُمْ اپنے قسموں میں اس غرض کے لیے مت استعمال کرو، ان تبروا کہ نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا فلا پرہیزگاری نہیں اختیار کرو گے، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے۔ تو صلہ رحمی سے اور صلح کرانے سے اور کسی نیک کام سے بچے رہنے کے لیے اللہ کے نام کو استعمال کرنا، جیسا کہ وہ اس طرح کے واقعات پیش آئے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ بن رواحہ سے کہ ہم میل ملاپ نہیں کرائیں گے، صلح نہیں کرائیں گے، تو کوئی ایسا مت کیا کرو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو اللہ اس کو سنتا ہے، اور کوئی اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے قسم کھانے سے رکتا ہے تو اللہ اس کی نیت کو بھی جانتا ہے۔ لہذا تمہاری کوئی ظاہری اور باطنی بات اللہ سے چھپی بھی نہیں ہے، اس لیے زبان سے بھی احتیاط لازم ہے اور دل سے بھی احتیاط لازم ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا آخرت میں، یعنی اس قسم کا گناہ نہیں ہوگا جو قسمیں تمہاری باللغو فضول قسمیں ہو جاتی ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اللہ تمہاری گرفت نہیں کرے گا باللغو فی ایمانکم تمہاری قسموں میں سے، ان قسموں میں جو نکمی قسمیں ہیں، بیکار کی قسمیں ہیں، چونکہ اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، بے ارادہ وہ قسمیں نکل جاتی ہیں بے احتیاطی میں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بلا ارادہ چیز پر جو ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ سبقت لسانی کو معاف فرما دیتے ہیں، ارادے پہ اللہ پکڑ کرتے ہیں۔ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا، تمہاری گرفت کرے گا، بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ان قسموں کے بارے میں جو تمہارے دل، جن قسموں کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہے، بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ تمہارے قلوب نے جن قسموں کا قصد کیا، جو تمہارے دلوں نے دل سے جو تم نے قسمیں کھائی ہیں، چاہے جائز بات کی ہو ناجائز بات کی ہو، اگر تم قسمیں توڑو گے اور یا ناجائز قسمیں کھاؤ گے یا جائز بات کی قسمیں توڑو گے تو اس پر اللہ کے یہاں گرفت ہوگی۔ واللہ، یا گزشتہ زمانوں میں تم جان بوجھ کر جھوٹی بات کہو گے تو اس پر اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ یوں بہت بخشنے والا، بڑا تحمل والا ہے کہ فوراً پکڑ نہیں فرماتا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن۔ یا رب العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی زبانوں میں، اپنی نگاہوں میں، اپنے دل و دماغ میں، کانوں میں احتیاط برتنے والا بنا۔ اے اللہ، ہر عزم سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں، اے اللہ ان تمام اعضاء کو یا اللہ ہم سے گناہوں سے اللہ محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اتنی خوف و خشیت اپنی نصیب فرما جو اے اللہ ہمیں گناہوں
اور گناہ کے درمیان اور ہمارے درمیان آڑ بن جائے۔ اے اللہ اپنی اتنی محبت، معرفت اور اپنی اتنی اے اللہ اپنا اتنا تعلق نصیب فرما جو اے اللہ ہمیں نیکی پر جما دے۔ اے اللہ ہمیں زبان کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، نگاہ کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہر قسم کی بد زبانی، بدگمانی، بد نگاہی سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے قلوب میں الفت و محبت پیدا فرما، تمام امت مسلمہ کے قلوب کو اے اللہ ان میں الفت اور میل و محبت پیدا فرما، خاندانوں میں میل محبتیں پیدا فرما، زوجین کے درمیان ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنا، تمام یا اللہ جوڑوں کے درمیان، تمام میاں بیوی کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ اولادوں میں اس کے اچھے ثمرات پیدا فرما، ہم سب کی اولادوں کو نیک بنا، جن کی اولادیں اے اللہ غلط راہ پہ پڑ گئی ہیں اللہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب فرما، انہیں ہدایت نصیب فرما، ہر قسم کی بدچلنی اور معاشرے کی بے حیائی و بدکاریوں سے اللہ ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حکومت کے شرور و فتن سے، ان کے غلط فیصلوں سے، ان کی برائیوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خیر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے شرور فتن آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما، دنیا آخرت دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔